جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی انڈیویجول کسی لحاظ سے ایز اے کمپنی اگر کوئی اپنے کریڈٹ کو یا اپنے جو ان کے کوئی لائبلٹیز ہوتی ہیں ان کو جب سیٹل نہیں کر پاتے، ان کو اپرچونٹی دی جاتی ہے ایچ ایم آر سی کی طرف سے. ایچ ایم آر سی بیسیکلی ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا جو واجبات وصول کرتا ہے، ریکوری کرتا ہے، جیسے پاکستان میں ایف ڈی آر ہے، سیم یہاں پہ ایچ ایم آر سی ہے. تو وہ جب سیٹلمنٹ نہیں ہو پاتی تو پھر ایچ ایم آر سی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے اپنی پٹیشن فائل کرے. تو جب کورٹ میں انسالوینسی اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں وہاں جا کے وہ اپنی پٹیشن فائل کرتے ہیں. تو اس طرح سے دونوں پارٹیز اپنی بات کرتی ہیں، اور اگر کورٹ کے جو ہے وہ موقع دینے کے باوجود اگر پارٹی اس کو سیٹل نہیں کر پاتی تو اس صورت میں جو انسالوینسی کورٹ ہے انڈر جو 1986 ایکٹ ہے انسالوینسی کا، اس کے تھرو اس کو بینکرپٹ قرار دے دیا جاتا ہے. اور جب کوئی بینکرپٹ جو ہے ڈکلیئر ہو جائے، یہ جو ایڈجوڈیکیشن ہو جائے، اس کے بعد پھر ایک لوکل گیزٹ ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو پبلش کر دیا جاتا ہے، جو کہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہاں پہ ہر کوئی جا کے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ پٹیشن جو ہے یہ لاسٹ ایئر ایچ ایم آر سی کی طرف سے فیل ہوئی تھی. اس کے بعد یہ اسی سال میں 2024 کے اپریل میں یہ جو ہے وہ یہ گزٹ کے اندر آئی. تو اس کا اب اس کے کوئی امپیکٹ آگے کچھ ہوں گے، یہ تو ہو گیا اس کا بیک گراؤنڈ. اگر اب امپیکٹ کی بات کرتے ہیں کسی لحاظ سے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈائریکٹر جو بینکرپٹ ڈکلیئر ہو جائے گزٹ کے اندر یا کورٹ کے اندر، تو اس صورت میں پھر نیکسٹ بار وہ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں بن سکتے. تو اس کے سگنیفیکینٹ جو ہے وہ فائنینشیل ایڈ کے امپلیکیشنز آتی ہیں. اور نہ اونلی ڈائریکٹر بن سکتے ہیں بلکہ اگر کوئی کسی قسم کا لون لینا ہے یا پراپرٹی میں یا فائنینشیل کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو ان سب کے اوپر بہت زیادہ لمٹس آ جاتی ہیں. تو چونکہ حسن صاحب ایک سگنیفیکینٹ پرسنالٹی کے ان کے سن ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو اس صورت میں تو اس کے سگنیفیکینٹ جو ہیں وہ امپیکٹ ہوتے ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ یو کے ہے، یہاں کے یو کے لا اپلائی ہوتا ہے، ایک پروسیجر جو ہے پراپر وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی سیٹلمنٹ نہیں کر پاتا تو پھر اس کو بینکرپٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اچھا، اس میں بیرسٹر صاحب ایک تو یہ جو آرڈر ہے اس کی ذرا ناظرین کے لیے وضاحت کر دیجیے گا، اور سیکنڈلی اس آرڈر کے بعد جو کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، اونرز ہیں، ان کے لیے مزید آئندہ آنے والے دنوں میں کیا لٹیگیشن کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ مزید کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں رہ سکتے، کیا کیا رہے گا ان کے لیے مشکل؟ جی، چونکہ یہ انڈر انسالوینسی ایکٹ 1986 کے تھرو یہ انسالوینٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، بینکرپٹ ڈکلیئر کر دی جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول وہ اپنی رسپانسبلٹیز یا لائبلٹیز وہ پرفارم نہیں کر سکے یا سیٹل نہیں کر سکے. تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے نیکسٹ بار وہ کوئی بھی ڈائریکٹر کا عہدہ نہیں رکھ پائے گا، انڈیویجول کوئی بھی ہو اس صورت میں. اور پلس اگر کوئی بھی بزنس جو ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہیں اس میں اگر کوئی پراپرٹی کی ہے یا ریئل اسٹیٹ کی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو بینک سے یہاں پہ لون یا مورگیجز یا فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو پھر وہ نہیں ہو پائے گی. تو اس لحاظ سے کوئی بھی جو فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ لمٹ کر دیا جاتا ہے ایسے انڈیویجول کو. اور دوسری بات، جب تک یہ جو فائنینشیل جو میٹرز تھے جب یہ سیٹل جب تک نہیں ہوتے، اس میں 2 سال لگتے ہیں، 5 یا 10 سال ڈیٹر کی طرف سے، تو اس وقت تک پھر وہ کوئی لون یا کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹیز یا ان کو وہ لمٹ ان کے اوپر رہے گی انٹل ہی سیٹل ود دا کورٹ اور ود دا کریڈیٹر. بہت شکریہ بیرسٹر گلنواز خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں.